ایک بریکنگ نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ اظہر فاروق ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، وہ مزید ڈیٹیل بتائیں گے۔ اظہر، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، ڈیٹیلز بتائیے۔ جی صدف، وزارت دفاع نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت دفاع نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن آئین پاکستان کی شق 243 اور آرمی ایکٹ کی شق 8A کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت دفاع کی طرف سے بھیجی گئی سمری کی منظوری دی تھی، جس کو وزیر اعظم ہاؤس نے ایوان صدر بھیج دیا تھا، اور صدر مملکت نے بھی رات کو منظوری دے دی تھی۔ چنانچہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت دفاع نے باضابطہ طور پر اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اب چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف بھی رہیں گے، اور 5 سال تعیناتی کی مدت ہے ان کے اس عہدے کی، اور یہ نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہو چکا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید بھی ڈیٹیلز ہیں۔ تھینک یو سو مچ اظہر۔ یہ بھی بتا دیں ڈیٹس کے حوالے سے کیا اس میں ڈیٹیل مینشن ہے؟ جی، اس میں واضح طور پر مینشن ہے کہ جس دن سے، یعنی کہ آج چونکہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 5 دسمبر کو، تو جس دن یہ نوٹیفیکیشن وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہوا اس دن سے یہ دونوں جو عہدے ہیں، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کی مدت جو ہے وہ عہدوں کی اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو آج سے 5 سال کے لیے تعیناتی کی گئی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف کی حیثیت سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی۔ تو وزارت دفاع کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آج جاری ہوا، تو آج سے اس مدت کا آغاز ہوا ہے، اور یہ 5 سال کے لیے مدت کا تعین کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق۔ اظہر ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن آئین پاکستان کی شق 243 اور آرمی ایکٹ کی شق 8A کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ لئیک الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لئیک، ذرا ڈیٹیلز بتائیے۔ جی صدف، جو صدر مملکت کی منظوری کے بعد آج باضابطہ طور پر وزارت دفاع سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت ملازمت بطور چیف آف ڈیفنس فورسز 5 سال کے لیے ہوگی، اور یہ فیصلہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اعلیٰ عسکری کمانڈ کا عہدہ قائم کر کے کیا گیا ہے۔ 5 سال کے لیے انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ آرمی چیف کا بھی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ بتا دوں خاص طور پر کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مسلح افواج کے پہلے جہاں چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، وہ 17ویں آرمی چیف بھی ہیں۔ 1986 میں انہوں نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلا سے تربیت مکمل کرنے کے بعد پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 17واں آفیسرز ٹریننگ کورس تھا، جس سے وہ فارغ التحصیل ہو کر پاکستان آرمی کا حصہ بنے تھے۔ تربیت کے دوران انہوں نے اعزازی شمشیر بھی حاصل کی۔ پاک فوج کی 23ویں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، اور بطور بریگیڈیئر راول پنڈی کور میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بھی رہ چکے ہیں۔ 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا، 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، اور اکتوبر 2028 میں 23ویں ڈی جی ISI تعینات ہوئے تھے۔ 2019 جون میں انہیں مقرر کیا گیا تھا کور کمانڈر گجرانوالا، اور 2021 اکتوبر میں انہیں GHQ میں QMG یعنی کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کیا گیا، بطور فرائض انجام دیتے رہے وہاں پر اپنے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے تک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب میں ڈیفنس اتاشی بھی تعینات رہے ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فجی اسکول جاپان اور آرم فورسز کالج کوالالمپور سے فارغ التحصیل ہیں۔ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ بتاتے چلوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا فوجی، سفارتی اور اقتصادی محاذ پر ان کا جو کردار تھا نہایت نمایاں رہا۔ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ مارکہ حق میں آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو ایک پرزور اور بھرپور جواب دیا تھا، جس کا عالمی سطح پر بالخصوص امریکی صدر ٹرمپ بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ ان کی قیادت میں 10 مئی کے بعد پاکستان ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ان کی عسکری مہارت، دور اندیشی اور بروقت فیصلہ سازی کی صلاحیت کے اعتراف میں حکومت نے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر رینک دیا تھا۔ 20 مئی 2025 کو ان کی بے مثال قیادت کا اعتراف امریکی صدر سمیت دیگر عالمی لیڈر بھی کر چکے ہیں، اور جنوری 2024 میں بھی انہوں نے جب ایران کے ساتھ ایک سرحدی تنازع ہوا تھا تو ایک نپا تلا جواب دے کر یہ بتایا تھا کہ پاکستان
اپنے خلاف ہونے والی ہر جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اقتصادی محاذ کے حوالے سے، SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کی کاوشوں کا سہرا بھی ان کے ساتھ جاتا ہے۔ جی صدر، لائق ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت دفاع نے صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن آئین پاکستان کی شق 243 اور آرمی ایکٹ کی شق 8A کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ وزارت دفاع نے صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن آئین پاکستان کی شق 243 اور آرمی ایکٹ کی شق 8A کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے ہے اور 27ویں آئینی ترمیم میں یہ عہدہ تخلیق کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سمری بھیجی گئی وزیر اعظم کی جانب سے صدر مملکت کو، اور صدر مملکت نے بھی اس سمری پر دستخط کیے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔